بنوں میں جو میری ٹیم ہے میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں. کھانا بنانے والے اور گاڑی چلانے والے کو بھی کبھی سٹاف نہیں سمجھا تو دل میں خیال آتا تھا، گمان ہوتا تھا کہ پتہ نہیں نا میں پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی ہوں، کتنا اچھا آدمی ہوں. کل اپنے ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی صاحب سے ملاقات ہوئی تو جب انہوں نے مجھے عزت دی، احترام دیا، تو وہ جو گمان تھا نا وہ منہ پہ ایسی چپیڑ کی طرح لگا نا، جس طرح سورہ یاسین کی وہ آیت ہے نا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تو سادہ سی کہانی یہ سمجھ آئی کہ خدا کی ذات بہت مغرور ہے، بہت. آپ جتنا کسی کو احترام دیں گے نا وہ لوگوں کے دل میں آپ کا اتنا احترام ڈال دے گا. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اور زندگی پھر اتنی خوبصورت ہوگی نا کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. تھل ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم. دوستو، بلال پاشا جو کہ ایک مشہور و معروف اور پسماندہ گھر سے تعلق رکھنے والے سی ایس ایس آفیسر تھے. دوستو، اس وقت بلال پاشا کی داستان زبان زد عام ہے، اور صد افسوس یہ کہ یہ داستان اہل دل نازک کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں. دوستو، بلال پاشا جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے. والد دہاڑی دار مزدور تھے. مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہی قائم مکتب سے پرائمری پاس کی. جنوبی پنجاب کی پسماندگی کا عالم سب پر آیا ہے، لہٰذا بلال پاشا نے بھی چھٹی جماعت سے ABC پڑھنا شروع کی. انٹرمیڈیٹ ایمرسن کالج ملتان اور بیچلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے حاصل کیا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسجد سے 5 جماعتیں پاس کرنے والا بچہ کل کو مقابلے کا امتحان پاس کر کے CSP بن جائے گا. دوستو، بلال پاشا نے کیریئر کا آغاز ایک پرائیویٹ نوکری سے کیا، لیکن والد کی خواہش پر گورنمنٹ سروس میں آیا اور پولیس میں سب انسپیکٹر بھرتی ہو گیا. دوستو، بعد ازاں مختلف سرکاری اداروں میں 16ویں اور 17ویں اسکیل کی ملازمت کرتے ہوئے 2018 میں CSS کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہو گیا. دوستو، بلال پاشا نے اپنے بیک گراؤنڈ کو چھپانے کی بجائے اپنے سفید داڑھی والے مزدور باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انٹرویو دیا اور پاکستان کے ان نوجوانوں میں امید کی شمع روشن کی جو CSS پاس کرنے کو صرف ایلیٹ کلاس سے منسوب کرتے تھے. سلسلہ چل نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نوجوان CSS کے خواب آنکھوں میں سجائے اس سفر پر گامزن ہونے لگے. دوستو، لیکن عرفان خان نے کیا زبردست جملہ کہا تھا کہ جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے. بلال پاشا کی زندگی کی شروعات ہوئی تھی اور موت نے آن دبوس لیا. بلال کی موت کی وجہ بس ایک ہی تھی، اور وہ تھی سول سروس میں ملنے والا ڈپریشن. دوستو، وہ جس سے بھی بات کرتا یہی کہتا کہ وہ یا تو نوکری چھوڑ دے گا یا خودکشی کر لے گا. دوستو، بلال کی موت سے 2 باتیں آیا ہیں. ایک یہ کہ ڈپریشن جان لیوا بیماری ہے، اور یہ ارب پتی باپ طارق جمیل کے ارب پتی بیٹے کو بھی دبوچ لیتی ہے، اور یہ ایک مزدور باپ کے افسر بیٹے بلال پاشا کو بھی نہیں چھوڑتی. دوسرا، ہمیں اپنے خوابوں کے پیچھے اتنا بھی نہیں بھاگنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے پائرک وکٹری ثابت ہوں. فرانس کے نیپولین بوناپارٹ روس کو شکست دینے کے لیے اپنی 6 لاکھ فوجوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا. وہ جنگ تو جیت گیا، لیکن سرد موسم کی وجہ سے صرف 10,000 فوجیوں کو بچا کر واپس آیا، اور تب تک پیرس کا بھی محاصرہ ہو چکا تھا. دوستو، انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بلال 17ویں اسکیل کی عام نوکری پر رہتا تو شاید کبھی اس پائرک وکٹری کا شکار نہ ہوتا، یا شاید نوکری جوائن نہ کرتا تو بھی بہتری ہوتی. میں خود گورنمنٹ سروس میں رہا ہوں تو جانتا ہوں کہ کس قدر آپ کو پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس کی طلب میں تڑپ رہے ہو وہ مل بھی گیا تو کیا کرو گے. یا پھر چارلس بوکوسکی نے کہا تھا، ڈھونڈو اسے جس سے تم محبت کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں مار سکے. بلال کو بھی CSS کرنے نے مار دیا، لہٰذا CSS ایسی چیز نہیں ہے جس کی خاطر جان سے بھی ہاتھ دھویا جائے. ہر سال 17% بیوروکریٹ اپنی نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ کو اللہ حافظ کہتے ہوئے استعفے دے دیتے ہیں. بلال بھی یہی کہتا تھا، یہ لوگ بتی اور سبز نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں لیکن میرے اندر نہیں دیکھتے. یہ اس کے الفاظ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. اب قیامت گزر چکی، اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. دوستو، گزشتہ رات بلال کے والد کے لیے بہت بھاری تھی. وہ اپنے ناتواں ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کے سونے جیسے جسم کو سپرد خاک کرایا ہے. گزشتہ رات بہت طویل تھی، بہت کٹھن تھی. ہر طرف چیخو پکار ہوگی. بلال کی میت کو روکا بھی گیا ہوگا، لیکن جانے والے کو کون روک سکتا ہے؟ آج تک کوئی نہیں روک پایا. گزشتہ رات تو ہو گئی لیکن اس کی سحر نہیں ہوگی.
اب جب صبح کا سورج طلوع ہوا ہے تو اس کا بارش باپ گلیوں گلیوں صدائیں لگاتا ہوا اسی مسجد کے صحن میں جا پہنچے گا جہاں سے بلال نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، لیکن اب کی بار وہ میسر نہیں ہوگا۔ اب کی بار مسجد کے در و دیوار سے بس آہو بکا سنائی دے گی، وحشت نظر آئے گی، لیکن بلال کہیں نظر نہیں آئے گا۔ وہ اس نیلی بتی، سبز نمبر پلیٹ اور اس سماج کے خود ساختہ معیار سے بہت دور جا چکا ہوگا۔ اب کی بار وہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اللہ حافظ بلال، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔